بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فقہ میں اس سے پہلے ہم نے طہارت کے مسائل پڑھے ہیں، یعنی وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ سارے مسائل پر گفتگو ہو چکی ہے۔ طہارت کے بعد کا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے نماز کا۔ انسان نماز ہی کے لیے طہارت حاصل کرتا ہے، نماز ہی کے لیے انسان وضو کرتا ہے، اس لیے طہارت کے بعد نماز کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے۔ نماز میں عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ انسان دعا زیادہ کرتا ہے۔ آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی دعا ہے، رکوع میں دعا کرتا ہے، سجدے میں دعا کرتا ہے، اور جب تشہد کرتا ہے اس میں دعا کرتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس میں دعا کرتا ہے، رکوع کے بعد اس میں دعا کرتا ہے، یعنی انسان نماز کے اندر کثرت سے دعا کرتا ہے۔ تو صلاۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں دعا کے، اور جب صلاۃ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص افعال و اقوال کے ذریعے سے جو انسان اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے، جس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور السلام علیکم پر جا کر کے ختم ہوتی ہے، ایسی عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں۔ ہم نے صلاۃ کی کیا تعریف کی ہے کہ مخصوص اوقات میں، یعنی نماز کا وقت مخصوص ہے، یا جب چاہیں گے جب نماز پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، ہر نماز کا وقت ہے، اور آگے چل کر بتائیں گے نمازوں کے اوقات انشاءاللہ العزیز۔ تو نماز کے اوقات ہیں، تو مخصوص اوقات میں، یعنی جن اوقات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، انہی اوقات میں وہ نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ کسی اور وقت میں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر انسان ابھی پڑھ لے فجر کی نماز نہیں ہوگی، یا انسان مغرب کے وقت میں کیا نام ہے ظہر کی نماز پڑھے، یا ظہر کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نمازوں کے اوقات متعین ہیں۔ ہاں، اگر انسان مسافر ہے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر سکتا ہے، اور یہ اسلام کی آسانیوں میں سے ایک آسانی مسافر کے لیے۔ ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، البتہ فجر کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے۔ فجر ایسی نماز ہے جو کسی نماز کے ساتھ نہیں ملائی جاتی، اس کا وقت سب سے منفرد اور الگ ہے۔ البتہ ظہر اور عصر، ظہر کا وقت نکلتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ظہر عصر ایک ساتھ مسافر اکٹھا کر سکتا ہے۔ یا مغرب اور عشاء ہے، مغرب کے وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کے وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مغرب عشاء کو ایک ساتھ انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر انسان مسافر ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، لیکن اگر مسافر نہیں ہے تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نمازوں کے اوقات ہیں۔ مخصوص افعال کا مطلب یہ ہے، مخصوص اوقات سمجھ گئے نا، کہ نمازوں کے اوقات مخصوص متعین ہیں۔ مخصوص افعال کیا ہے؟ یعنی نماز کے اندر کچھ چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہے، کرنا ہے۔ جیسے اللہ اکبر سے آپ کو نماز شروع کرنا ہے، دعائے ثنا پڑھنا ہے، مخصوص دعائے ثنا، اس کے بعد کیا نام ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، رکوع میں جائیں گے تو دعا کریں گے رکوع کی، رکوع کے بعد سے اٹھائیں گے کہ سمی اللہ لمن حمدہ، رکوع سے پھر سجدے میں جائیں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، سجدے میں آپ دعا کریں گے۔ تو سب دعائیں معروف ہیں، کچھ دعائیں مخصوص ہیں، تو انہی دعاؤں کو، انہی اقوال کو انسان نماز کے اندر ادا کرتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونا ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تشہد کریں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اوقات جہاں مخصوص ہیں، اسی طریقے سے اقوال یعنی دعائیں بھی، اذکار بھی اس کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا پڑھ سکتے ہیں؟ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے قرآن۔ التحیات آپ کب پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کی جگہ پر نہیں، آپ تحیات کب پڑھیں گے؟ تشہد میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ درود شریف کب پڑھیں گے؟
کیا سورہ فاتحہ کی جگہ پہ پڑھیں گے، قیام میں پڑھیں گے؟ نہیں، جب تشہد کریں گے تب درود شریف پڑھیں گے۔ تو یہ اقوال مخصوص ہے نا، یہ دعائیں مخصوص ہیں، کہاں پڑھنی ہے وہ بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ تو مخصوص اوقات اور مخصوص افعال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ نماز کہلاتا، صلاۃ کہلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں صلاۃ صلاۃ صلاۃ، تو صلاح معنی دعا، اور یہ صلاح کا مطلب ہوا جسے اردو زبان میں نماز کہتے ہیں۔ حالانکہ جو مفہوم صلاۃ کا ہے وہ نماز کے اندر وہ معنی نہیں آتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ نماز کر دیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن شریعت کی جو اصطلاحات ہے اگر انسان اسے استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے نا، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں حج عربی لفظ ہے۔ حج کون سا لفظ ہے؟ عربی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں حج کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں یا فلاں آدمی جا رہا ہے، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ حج کا مطلب کیا ہے۔ اس طریقے سے مان لیجئے عمرہ ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے، انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے حج کا ترجمہ نہیں کیا لوگوں نے، زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا، عمرے کا ترجمہ نہیں کیا اپنی زبان میں، ایسی صلاۃ کا بھی اگر ترجمہ نہ کیا جاتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ صلاۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ گرچہ ترجمہ کیا گیا سمجھانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عربی اصطلاحات ہیں جو اللہ رب العالمین نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ان کے اندر زیادہ بلاغت ہے، اس کے اندر زیادہ معنویت ہے، اس کے اندر زیادہ یعنی بہتری ہے، اور اس کے اندر زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کا یا صلاۃ کا مطلب اور اس کا مفہوم، یا صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہنا نماز صلاۃ کا رکن ہے، اور السلام علیکم پر جا کر کے یہ صلاۃ ختم ہوتی ہے، اسی کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ میرے بھائیوں بہت اہم ہے شریعت کے اندر۔ توحید کے بعد صلاۃ کا مقام ہے۔ صلاۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے، جیسا کہ کل حدیث پیش کی گئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہ مانے، اگرچہ اس کا اللہ پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ پھر دوسرا کیا؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا زکوٰۃ دینا۔ چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اسلام کے اندر نماز کو یا صلاۃ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے بچہ نہ پڑھے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو جائیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ بِعَشْرٍ، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں 10 سال کے ہو جائیں انہیں مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے خواب گاہوں میں ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی ایک ہی بستر پر، ایک ہی چارپائی یا ایک ہی لحاف کے نیچے 2 بچوں کو مت سلایا کرو جب 10 سال کے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کو الگ کر دیا کرو۔ لڑکا ہے تو بھی نہیں کہ ایک لحاف کے نیچے 2 بچے سوئے، نہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ شہوت 10 سال کے بعد سے بچوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر الگ الگ سوئیں گے تو ان کی شہوت بیدار نہیں ہوگی، اس لیے شریعت نے ان کو الگ الگ بستروں پر سونے کا حکم دیا تاکہ عزت کی حفاظت ہو، انسان کی صحت کی حفاظت ہو، اور اس کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 سال کے بچے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزانہ کہیں پر غسل کرتا ہو، اس کے دروازے پر نہر ہو، اور روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے وہ دن بھر میں، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہی مثال نماز کی بھی ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ سمجھ لیجئے، تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے ہمارے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، آنکھوں سے ہم نے غلط کام کیا، گناہ کیا، آنکھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز کے ذریعے سے
اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طریقے سے غسل کرنے سے انسان کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے نماز پابندی سے 5 وقت پڑھنے سے اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتجھڑ کا موسم تھا، باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کو پکڑا اور اسے زور سے ہلایا تو پتجھڑ کے موسم میں، یعنی جس میں پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پتا بڑی تیزی کے ساتھ گرتا ہے۔ آپ جنگلوں میں جائیے، جب پتجھڑ کا موسم آتا تو آپ نیچے صرف پتے ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ تو ہمارے نبی نے اس کو ہلایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے پتے گرنے لگے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے اس درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ نماز نیکی اور عبادت ہے، اور عبادت اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور جو ہے غلطیوں کو اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز بہت اہم عبادت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے، ان سے کوئی معمولی سا گناہ ہو گیا تھا، تو اس گناہ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے وہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، یعنی مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر گناہ، یہ انسان کو اگر سزا دے دی جاتی ہے تو انسان اسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی جو سزا ہوتی ہے دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، انسان کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے سے آئے، ہمارے بھی ادھر منہ کر لیا، پھر ادھر گئے، ایسے ایسے کرتے کرتے ظہر کی نماز کا یا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وہ بھی گئے نماز پڑھے۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی کے پاس حضرات دیکھیں کس قدر ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس گناہ کو یعنی بہت بڑا سمجھتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ معمولی گناہوں کو بڑا گناہ سمجھتے تھے صحابہ کرام سلف صالحین۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج اپنے زمانے کی بات انہوں نے بتائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، اپنے زمانے کی بات انہوں نے بتائی۔ کہا کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے، لیکن اس کو ایسی سمجھتا ہے جس کی اس کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور اس نے اپنی انگلی سے مکھی کو ایسے ہلا دیا، یعنی اس گناہ کو بڑا گناہ نہیں سمجھتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان اگر کرتا جاتا ہے تو یہ گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں پر اصرار بھی انسان کو بڑا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اور انسان چھوٹے گناہوں کی بھی معمولی نہ سمجھے، چھوٹے گناہوں کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں پتھر جو پہاڑ ہوتے ہیں جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بن کر کے پہاڑ بنتے ہیں، تو اس طریقے سے انسان کو چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ آگے ہمارے نبی کے پاس کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس گناہ کو اس نماز کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو انسان اگر گناہ کرتا ہے چھوٹے گناہوں کو کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری نہیں ہے، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے۔ تو نماز میرے بھائیوں بہت اہم عبادت ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور ہمارے میرے فرمایا جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی سب لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، تو گویا کہ وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم کے اندر کیوں چلے گے؟ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، جیسے لوگ ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اپنے ساتھی سے پوچھے گا بھائی تم بھی دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، ہم جنت میں، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو ان سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، میں نمازیوں میں سے نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا میں، اس لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر ان نمازیوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو نمازی تو ہیں لیکن بھول بھول کر کے نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں۔ یاد آ گیا پڑھ لیے، بھول چھوڑ دیے، پھر کبھی 4 وقت کی پڑھا، کبھی 3 وقت کی پڑھا، کبھی 5 کی وقت بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ڈیوٹی آ گئی نماز کو چھوڑ دیا،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جہنم ہے. تو جو نماز پڑھتا ہی نہ اس کا کیا حکم ہوگا میرے بھائیوں؟ جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو. جو نماز پڑھتے ہیں نمازی ہے، کبھی 3 وقت پڑھ لیا، کبھی 4 وقت پڑھ لیا، اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں، جب چاہتے ہیں پڑھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں. یعنی جب چاہا جب پڑھ لیا، جتنا چاہا اتنا پڑھا، 5 پڑھا، 4 پڑھا، 3 پڑھا، کبھی کچھ نہیں پڑھا، کبھی صرف جمعہ پڑھ لیے. تو اس طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. تو جو نماز ہی نہ پڑھتا اس کا کیا حکم ہوگا میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے درمیان غیر مسلموں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا، کفر کا کام کیا. جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز مومن کے درمیان اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا فاصلہ. نماز کے لیے مسجد میں آنا اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اگر سارے کام کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے جو اذان دیتا ہے، نماز کا کی وقت کی خبر دیتا ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، گویا کہ مومن، گویا کہ مسلمان. اور جو نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نماز سے محبت نہیں ہے، گویا کہ وہ نماز سے اسے جو ہے محبت نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے نماز شریعت اسلامیہ کے اندر بہت اہم ترین عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ کے منافقین تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے دیکھو اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے کہ نماز پڑھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بہت گراں گزرتی ہے. یعنی نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن دکھاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. تو منافقین تھے. منافقین کہاں ہوں گے؟ کیا جنت کے اندر منافقین جائیں گے؟ نہیں، جہنم کے اندر جائیں گے. جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے منافقین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے. تب جب یہ منافقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے میرے بھائیوں، تو آج ہم مسلمان ہو کر کے اگر نماز نہ پڑھیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمارا انجام؟ ہم اللہ کے لیے نیند کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی رہتی، لوگ سوتے رہتے ہیں، یا اس طریقے سے لوگ ڈیوٹیوں پر رہتے ہیں، لوگ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، لوگ والی بال کھیلتے رہتے ہیں، فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، ورزش کرتے رہتے ہیں، واکنگ کرتے رہتے ہیں، اور نمازیں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. مؤذن بلاتا نماز کے لیے اور کامیابی کے لیے. اور کس کے اندر کامیابی ہے؟ کامیابی مال و دولت کے اندر نہیں ہے. کام کوئی مال اور دولت لے کر کے نہیں جائے گا. ایک بڑی پیاری بات ایک آدمی نے کہی ہے کہ کفن کے اندر جو ہے جیب نہیں ہوتا ہے اور قبر کے اندر الماری نہیں ہوتی ہے. آپ پیسہ لے کر کے نہیں جا سکتے، آپ مال لے کر کے یہاں سے نہیں جا سکتے. مال آپ کو چھوڑ کر کے جانا ہے. دنیا کی جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی آپ کا عمل ساتھ جائے گا بس، اور کوئی چیز ہی آپ کا ساتھی ہے، یہی آپ کا ساتھی ہے. اور قبر کے اندر آپ کے سامنے آپ کا عمل بہترین شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، بہترین شکل میں. تو اس طریقے سے انسان کے ساتھ جانے والی جو چیز ہے اس کا عمل ہے میرے بھائی، اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی. اس لیے انسان عمل کرے، اور عمل میں سب سے اہم عمل ایک تو اللہ پر ایمان، توحید خالص، اور اس کے بعد نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. تو نماز میرے بھائیوں یہ وقت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرض کیا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی نے جو مجھے لائے مسجد میں، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس زمانے میں مدینے کا کیا حال رہا ہوگا. آج سے 1438 سال پہلے کی بات ہے. ابھی تو الحمدللہ وہاں کے رات بھی دن کے مانند ہے، سڑکیں صاف ستھری ہیں، چوڑی ہیں. الحمدللہ مملکت سعودی عرب نے تو الحمدللہ کمال کر دیا ہے. اور اس طریقے سے حرمین شریفین کی ایسی خدمت کی ہے کہ پوری تاریخ اسلام کے اندر اتنی خدمت کسی نے نہیں کی ہے حرمین شریفین کی. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمیشہ اس کے تعلق سے لوگ سوچتے رہتے ہیں، پلان بناتے ہیں. آپ مکہ کو جا کر کے دیکھیے، مسجد حرام کو دیکھیے، الحمدللہ کس قدر توسیع اللہ نے مال دیا، تو اپنے مال کو حرمین شریفین کی توسیع میں اور اس کی خدمت کے اندر لگا دیا. ہمیشہ ہر بادشاہ آ کر کے الحمدللہ اس کی توسیع کرتا ہے.
اور وہ لوگ اپنا نام ہی خادم الحرمین شریفین رکھ لیے کہ حرمین شریفین کی خدمت کرنے والا. تو اس لیے الحمدللہ آپ جا کر کے دیکھیے, رات میں بھی آپ جائیں گے تو چمکتی ہوئی سڑکیں, زمین الحمدللہ صاف ستھری, کوئی چیز آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئی. اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے میرے بھائیوں. انہوں نے کہا کہ کوئی لے جانے والا نہیں, میں اندھا آدمی ہوں, کوئی مجھے مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے, اندھا آدمی ہوں, راستے میں کیڑے مکوڑے ہیں, راستہ خراب ہے, سانپ کا ڈر ہے, بچھو کا ڈر ہے, اونچ نیچ ہے, بارش ہے, کیچڑ ہے, سب کچھ موجود ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اذان سنتا ہوں. کہا کہ اذان کا جواب دو. اذان کا جواب مطلب یہ نہیں نماز کے لیے کامیابی کے لیے بلاتا ہے مؤذن, تو کامیابی کے لیے جاؤ اس کے پاس, مسجد میں جاؤ, مسجد سے اذان دیتا ہے وہ, مسجد کی طرف بلاتا ہے وہ, لہذا مسجد کے اندر جاؤ. ہمارے نبی ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس کوئی عذر نہ ہو, اگر گھر میں نماز پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, ہٹا کٹا تندرست ہے, اور اگر لڑائی کرے گا 2-3 آدمیوں کو گرا دے گا وہ, لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا. اگر مسجد نہ ہو نماز میں کے لیے تو مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ سب لوگ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں, ہے کہ نہیں؟ سب لوگ گھر کے اندر کون نماز پڑھتے ہیں؟ عورتیں نماز پڑھتی ہیں. عورتیں جن کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے, جماعت جن کے لیے واجب نہیں ہے, ان کے لیے ہے گھر کے اندر نماز پڑھنا. عورت بھی اگر مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. عورت بھی مسجد کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو. یعنی اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے چاہتی ہیں تو آپ نے فرمایا شوہروں کو, سرپرستوں کو, ان کو مت روکو, ان کو جانے دو. تو مسجد کے اندر آ کر کے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. آج بھی دیکھیں مکہ مدینہ کے اندر الحمدللہ نماز پڑھتی ہیں. خانہ کعبہ کا طواف عورتیں بھی کرتی ہیں, مرد لوگ بھی کرتے ہیں, کہ نہیں کرتے ہیں, ساتھ میں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں باقاعدہ آتی تھی, آج بھی دیکھیے الحمدللہ. اور اکثر مسجدوں میں سعودی عرب کے اندر دیکھیے الحمدللہ عورتوں کا بھی انتظام رہتا ہے. تو اگر عورت کے لیے مسجد میں الگ سے انتظام ہے, پردے کے ساتھ آتی, خوشبو نہیں لگاتی, اور اس طریقے سے ان کا الگ انتظام, الگ جگہ ہے, تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر عورت آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر وہ پڑھے گی تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا اسے اجر. اور جو درس ہوگا, جو دینی باتیں ہوں گی, اس سے بھی فائدہ اٹھائے گی. عورتوں کے اندر جہالت بہت ہے مردوں کے مقابلے میں, کیونکہ مرد لوگ پروگراموں میں جاتے ہیں, جمعہ کا خطبہ سننے جاتے ہیں, دینی پروگراموں کے اندر جاتے ہیں. عورتیں عام طور سے گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں. اس لیے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر جہالت زیادہ پائی جاتی ہے. دین سے دوریاں ان کے ہاں زیادہ ہیں, توہم پرستی ان کے ہاں زیادہ ہے. اس لیے عورتوں کو بھی مسجد میں لانا چاہیے, انتظام کرنا چاہیے, تاکہ خطبہ جمعہ سے فائدہ اٹھائیں, نمازوں کے بعد جو درس ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. عورتیں بھی ایک دوسرے سے ملیں گی, ان کے اندر محبت بڑھے گی, جیسے مرد لوگوں کے اندر محبت بڑھتی ہے. تو اس لیے اگر انتظام ہے تو عورتوں کو بھی مسجد کے اندر لے کر کے آنا چاہیے. تو اس طریقے سے میرے بھائیو, نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا, وقت کے ساتھ فرض کیا ہے, لہذا نماز پڑھنا بہت ضروری. ایک مسلمان سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو, اور وہ نماز نہ پڑھے. ایسا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر کے وہ نماز نہ پڑھے. اس لیے نماز کی پابندی کرنا میرے بھائیو ہمارے لیے بے حد ضروری, ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری. نماز کی پابندی کرنا, نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نمازوں کی حفاظت کیجیے. اور ہمارے بھی اور نماز کو اس کے وقت کے بعد 2 ہی صورتوں میں انسان پڑھ سکتا ہے, باقی اور کوئی صورت نہیں ہے. یا تو انسان سو گیا ہو, اسے کوئی جگانے والا نہیں ملا, جب وہ نیند سے بیدار ہوگا تو وہ نماز پڑھ لے گا, وہی اس کا وقت ہے. یا تو انسان دینی کام میں مصروف ہو گیا, دینی کام کے اندر مصروف ہو گیا, تو ایسی صورت میں اور اسے یاد نہیں رہا, بھول گیا وہ, تو پھر وہ بعد میں جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. جیسے مان لیجیے ظہر کے وقت میں کوئی کام کر رہا ہے وہ, اور اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس کو نہ نماز یاد رہی, نہ اذان اسے سنائی دی, بھول گیا ایک دم, اور عصر کے وقت میں اسے یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, تو وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے, اس کا نماز اس کے وقت میں پڑھنا مانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض, دو ہی عذر ہے انسان کے پاس, ان 2 عذر میں انسان نماز کو بعد میں پڑھ سکتا ہے. ایک تو انسان سو گیا ہو, یا تو انسان نماز کو بھول گیا ہو. تو سونا بھی ایک عذر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قلم کو 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا, انہیں میں سے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, اور جو مجنون اور پاگل ہے جب تک اس کی عقل واپس نہ ہو جائے, اور بیدار وہ سونے والا آدمی جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. اس وقت کو مکلف نہیں ہے, لیکن نیند ہمیشہ میرے بھائی عذر نہیں ہے.
کہ انسان ہمیشہ نیند کو بہانہ بنائے فجر کے لیے، عصر کے لیے اور وقت کے لیے نہیں. یہ انسان اس شخص کے لیے جس پر کبھی نیند غالب آ گئی، کبھی کبھار سو گیا، اس نے الارم بھی لگایا، کسی نے اسے جگایا بھی، لیکن نیند اس قدر غالب آ گئی کہ وہ نہیں اٹھ سکا. ورنہ یہ نہیں کہ نیند کو انسان ہمیشہ اپنا عذر بنا لے. ڈیوٹی کے لیے تو عذر انسان نہیں بناتا ہے. ڈیوٹی جاتا ہے انسان، فجر سے پہلے نکلتے ہیں لوگ آج کل، ہے کہ نہیں ہے؟ یا جب خاص طور سے جو ہے ہاں ابھی نماز لیٹ ہوتی ہے نا، تو انسان جو ہے 4 بجے نکلنا رہتا ہے، اس کے لیے اٹھ جاتا ہے. لیکن وہی انسان جب نماز پہلے ہوتی تو نماز کے لیے نہیں نکلتا ہے. آج کل الحمدللہ مسجدیں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے. لیکن جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے، نماز جو 3 بجے ہوتی ہے تو لوگ نماز مسجدوں سے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. فجر یا اس طریقے سے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. تو میرے بھائیوں، جو نمازیوں کی تعداد جمعہ میں رہتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں رہتی ہے، وہی ہر نماز کے اندر ان نمازیوں کی تعداد ہونی چاہیے، وہی تعداد ہونی چاہیے. ہم عید بقرعید کی نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں، جبکہ عید بقرعید کی نماز فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. زیادہ سنت موقدہ فرض نہیں ہے آپ کے لیے، اس کا اتنا اہتمام انسان کرتا ہے. اور جو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کے لیے انسان اہتمام نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. تو پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ انسان اگر سو گیا ہو تو بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا عذر یہ ہے کہ انسان اگر بھول گیا ہو، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ من نسی عن صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا. جو انسان نماز کو بھول جائے، جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے. بھولنے کو تو یہ نہیں کہ انسان جو ہے کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، اور اس طریقے سے کرکٹ دیکھ رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، اور اس طریقے سے اور دنیاوی کام کے اندر مصروف ہے، اور کہے کہ ابھی نہیں جائیں گے، میچ ختم ہوگا تب جائیں گے نماز پڑھنے. اسے یاد ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں آتا ہے. تو ایسی صورت میں عذر نہیں میرے بھائیوں. آپ ایسے کام کے اندر مصروف ہو گئے کہ یقیناً آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہا، تو وہ مسئلہ الگ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر بھول گئے تھے، دشمن سامنے تھا، تمام صحابہ کرام خندق کھودنے کے اندر مصروف ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں گھروں کو آگ سے بھر دے، اور ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم بھی نے نماز نہیں پڑھی. پھر آپ نے ترتیب کے ساتھ ظہر پڑھا، عصر پڑھا، پھر مغرب پڑھا، پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی. تو کیونکہ اس وقت تھوڑی سی غفلت مدینہ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی. تھوڑی سی غفلت کرتے، سستی کرتے، دشمن سامنے کھڑا مدینہ کے اوپر حملہ کر دیتا. اس لیے دن رات باقاعدہ خندق کھودی جا رہی تھی. خندق سمجھتے نا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں نہیں، خندق جو زمین کے اندر کھودتے ہیں، جی ہاں، زمین مٹی نکالتے ہیں نا جو، جی ہاں، تو وہ خندق جو ہے کھودی گئی. یہ سن 5 ہجری کے اندر جنگ پیش آئی تھی، کیونکہ مکہ کے لوگ پورے لشکر کو لے کر کے آئے تھے اور ان پر حملہ کرنا چاہے. اسے غزوہ احزاب بھی کہا گیا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مکہ اور آس پاس کے لوگ، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لیں. تو آپ نے خندق کھودی، تو اس طرف کافر تھے، اس طرف مسلمان تھے، صحابہ تھے. اور خندق اتنی لمبی اور گہری اور چوڑی تھی کہ اگر کوئی آدمی کودنا بھی چاہے تو کود نہیں سکتا تھا، یا گھوڑے سے بھی کودنا چاہے تو کود نہیں سکتا. اتنی لمبی اور چوڑی خندق کھودی گئی. کتنی محنت کی ہوگی صحابہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے. میرے بھائیوں کی دن رات خندق کھودی جاتی تھی، اپنے پیر پر پتھر باندھ کر کے خندق کھودا صحابہ کرام نے. اتنی محنت کی اسلام کی اشاعت کے لیے، اتنی محنت کی ہے اسلام کو دنیا کے اندر جو ہے اس کی تبلیغ اور دنیا کے اندر نشر و اشاعت کے لیے. تو اس طریقے سے بھول گئے تھے آپ. جب آپ کو یاد آیا تو آپ نے ترتیب کے ساتھ وہ نماز پڑھی. تو انسان اگر بھول جائے تو انسان بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے. باقی کوئی عذر نہیں ہے کہ انسان جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا اور ہٹا کٹا تندرست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت ہی خطرناک جرم ہے. ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. لہذا نماز کی پابندی کرنا ہمارے لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اپنانے کی توفیق دے، خشوع و خضوع پیدا کرے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے. آمین. و صلی اللہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.